لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ لقمان کی یہ آیت کریمہ ہے، 17 نمبر آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اس نصیحت کو کہ جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بنیا کا جو لفظ ہے اس میں بڑی محبت ہوتی ہے کہ میرے عزیز بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، جو بھی آپ جملہ استعمال کرنا چاہیں جس کے اندر محبت پائی جاتی ہے. فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کرنا، ونہی عن المنکر، اور برائیوں سے روکنا، اور فرمایا واصبر علی ما اصابک، اور وہ چیز، وہ مصیبت جو تم پر آئے اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور، چونکہ یہ جو مصائب اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے اس کے لیے بہت زیادہ عزم چاہیے، اس کے اندر بہت بڑی عزم چاہیے، بہت بڑی ہمت چاہیے. یہ آیت کریمہ بظاہر تو جناب لقمان جو اپنے بیٹے سے نصیحتیں کر رہے ہیں وہ ہے، لیکن یہ نصیحت اتنی اہم ہے کہ پروردگار عالم نے اس نصیحت کو قرآن بنا کر ہمارے لیے بھیجا ہے. قرآن ہے ہدایت کی کتاب، ہر زندگی کے امر کی ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے. لہٰذا اس کتاب میں وہ چیزیں موجود ہیں جو ہماری ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہیں. جناب لقمان اپنے بیٹے سے ایک ہدایت فرما رہے ہیں اور پروردگار عالم اس ہدایت کو قرآن بنا کر محفوظ کر رہا ہے. لہٰذا اس بات کی اہمیت کو غور فرمائیں. اور یہ خاص موضوع ہم نے آج اس لیے بھی انتخاب کیا کہ آج شب شہادت ہے. ایک روایت کے حساب سے بہت سی جگہوں پر 5 سفر ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پر 10 سفر، اور بعض جگہوں پر 13 سفر جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ مانی جاتی ہے. لہٰذا یہ مجلس امام کے 30ویں کی بھی ہے اور جناب سکینہ کی شہادت کی بھی ہے. لہٰذا ذرا سا غور کریں کہ اہل بیت اطہار نے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی،
کہ یہ بچے ان کا عزم، ان کا جزم اتنا عظیم نظر آتا ہے کہ آج تک ان کا ذکر باقی ہے. آج تک یہ بچے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین سیرت بنا کر گئے ہیں. لہٰذا دیکھیں کس طریقے سے تربیت کی گئی ہے. تو پروردگار عالم کو یہ ایڈوائز اور یہ نصیحت جناب لقمان کی اتنی پسند آئی کہ جناب لقمان کی اس وصیت کو، نصیحت کو پروردگار عالم نے قرآن میں محفوظ کر لیا. اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی نصیحتیں ہیں، جتنی بھی جو ہے وہ اخلاقی آداب ہیں، تربیت اولاد کا جو موضوع ہے، ایک بہت بڑا اہم نقطہ جو میں عرض کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. ایک سب سے بڑا ڈیفرنس تربیت اولاد کا ہمارے معاشروں میں اور غربی ویسٹرن کلچر میں یہ ہے کہ زیادہ تر وہاں پر اس کلچر میں رائٹس کو بیان کیا جاتا ہے، حقوق کو بیان کیا جاتا ہے. یہ میرا حق ہے، یہ میری رائٹ ہے، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ مجھے اون کرنا چاہیے، یہ میرا تھا، یہ مجھے کیوں نہیں ملا. یہ جو مینٹالٹی ہے رائٹس کی، یہ جو مینٹالٹی ہے رائٹس اورینٹڈ مینٹالٹی، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا نقصان دہ ہوتی ہے. چونکہ جتنا زیادہ آپ حق کو بیان کریں گے کہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، اتنا زیادہ انسان اپنی ڈیوٹیز اور ذمہ داری سے دور ہوتا جائے گا. لہٰذا وہ بیلنس جو ہے وہ نظر نہیں آتا. جب زیادہ رائٹس بیان ہوں گی تو ڈیوٹیز جو ہے وہ کم رنگ ہوتی چلی جائیں گی. لہٰذا اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. اسلام نے جو تربیت کی ہے وہ دونوں طرف سے ہے. بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو وہاں پر رائٹس بتائی جاتی ہیں لیکن ڈیوٹیز نہیں سکھائی جاتی، اور وہاں پر جو ہے وہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹیز بیان ہوتی ہیں اور پیرنٹس کی جو رائٹس ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. تو یہ جو بیلنس ہے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، ائمہ اطہار نے اپنی روایات میں، ہم دیکھیں کس طرح وہ بیلنس ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں تربیت کرنا چاہیے. مخصوصاً آج کی شب اور جو والدین ہیں مخصوصاً آج توسل کریں جناب سکینہ باب الحوائج سے کہ وہ والدین، وہ مائیں، وہ باپ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر سکیں جس طریقے سے خاندان اہل بیت نے اپنے بچوں کی تربیت کی. اس لیے میں چند تاریخی بس عناوین آپ کے سامنے پیش کروں گا. پروردگار عالم متعدد جگہ پر قرآن مجید میں آیات موجود ہیں. ایک جگہ پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ پروٹیکٹ یور فیملیز. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو، اپنی فیملیز کو. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کا صرف کام یہ تھا کہ بچے کو دنیا میں لے کر آ جائیں، اب جو ہے وہ ہاؤس میڈ پرورش کرے، اب جو مدرسے کی ٹیچرز پرورش کریں، اب جو ہے وہ اسکول کا سٹاف پرورش کرے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قوا انفسکم واہلیکم نار، تمہاری ذمہ داری ہے. تم تربیت اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. صرف پیدا کر کے چھوڑ دینا ذمہ داری نہیں ہے. تربیت اولاد اہم ترین موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع ہے کہ پروردگار عالم کو یہ نصیحت جناب لقمان کی اپنی تربیت اولاد ہے نا اتنی پسند آئی کہ قرآن کا جز بنا دیا گیا. قرآن کا جز، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت اولاد ہے. خداوند عالم کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچاؤ. رسالت مآب کے لیے حکم ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے میرے حبیب، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے، اے میرے حبیب آپ نماز کو قائم کریے اور وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال اور اپنی فیملیز کو نماز کی تاکید فرمائیے. یہ آیت میں مخصوصاً اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جناب لقمان نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. نماز قائم کرو، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور اگر مصیبتیں آئیں تو اس کو برداشت کرو. سب سے پہلی نصیحت جناب لقمان کی اپنے بیٹے کو کیا ہے؟ اقم الصلاۃ. ہم اگر اپنے بچوں کی تربیت شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک سب سے اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ بچے جب سمجھدار ہونے لگیں تو ان کو نماز کی ترغیب دلائی جائے، ان کو نماز سے قریب کیا جائے، ان کو نماز سکھائی جائے. رسالت مآب کو حکم ہے
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے حبیب اپنے اہل سے اور اپنے گھر والوں سے حکم صلاۃ پر کوشش کریں، ہاں کہ اور آپ بھی اس کو انجام دیں، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی یہ کام انجام دیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ رسالت مآب نے مسلسل کئی مہینے اہل بیت کے در پر آتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کا جو ہے وہ نعرہ بلند کرتے تھے، آواز لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ کہنے کے بعد فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ گھر والے نماز نہیں پڑھتے، فوراً اعلان کرتے تھے کہ یہ گھر والے وہ ہیں کہ جو آیے تطہیر کی مصداق ہیں، ان سے نماز قضا نہیں ہو سکتی، یہ تم لوگوں کی تربیت ہے تو میں اپنے گھر والوں سے الصلاۃ کہہ رہا ہوں۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس کام کے اوپر آپ بھی کوشش کریے تو رسول اکرم نماز نہیں پڑھتے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہماری اور آپ کی تربیت ہو سکے۔ جب رسالت مآب اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دلائیے، جناب لقمان کہہ رہے ہیں اقم الصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان نماز کی ترغیب دلائے بچوں کو۔ یہ شروعاتی مرحلہ ہے، اور یہ شروعاتی مرحلہ کس طرح ہونا چاہیے؟ اب اس کے کچھ نکات ہیں۔ سب سے بہترین چیز جو علماء یہاں پر بیان فرماتے ہیں اور مختلف آیات اور مختلف روایات سے استفادہ کرتے ہوئے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نماز کے عادی بنے، نماز تو ہم نے ایک محور بنا لیا ہے، لیکن ہر نیک عمل کا اگر عادی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماں باپ وہ نیک کام انجام دیں۔ یہ بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو ہم بول کر سکھائیں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جس کو عملی جامہ پہنا کر بچوں کو سکھائیں۔ بعض جگہوں پر یہ روایت موجود ہے، تحف العقول سے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں رأیت ابی یعمل عملا فی بیتہ، بڑی خوبصورت روایت ہے، اس پہ توجہ کریں، خاص طور پر باپ، جو کہ البتہ مائیں بھی سن رہی ہوں گی انشاءاللہ، اگر سن رہی ہوں گی اور مصروف نہیں ہوں گی اپنی باتوں میں تو سنیں، کم سے کم یہ سن لیں، اب سن رہی ہوں گی تو کم سے کم یہ بات سن لیں، یہ روایت سن لیں کہ یہ جو جملہ ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ روایت اگرچہ امام حسن اور امام امیر المومنین کے لیے ہے لیکن مائیں بھی سنیں۔ امام حسن نے فرمایا میں یہ دیکھتا تھا کہ میرے والد گرامی اپنے گھر میں اپنے کام خود انجام دیا کرتے تھے، باپ امیر المومنین ہے، بیٹا امام حسن مجتبی ہے، اور گھر کیا ہے؟ گھر اہل بیت کا گھر ہے۔ فرماتے ہیں رأیت ابی یعمل عملا فی بیتہ، میں دیکھتا تھا میرے بابا اپنے کام اپنے گھر میں خود سے انجام دیتے ہیں، تو میں نے پوچھا یا ابتی ماذا تريد بهذا، اے میرے بابا یہ جو آپ کام انجام دے رہے ہیں یہ تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، آپ یہ کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے، ہاں کبھی کبھار آپ کوشش کیا کریے، البتہ یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار اپنی جو ہے وہ زوجہ اور اپنی وائفز کی کچن میں مدد کیا کریے، یہ کہ جو ہے ہم نے تم کو پیسے دے دیے، میڈ لا کے لگا دیے، وہ تمہارے جو ہے برتن دھو دے گی، نہیں، کبھی کبھار آپ بھی چلے جایا کریے، بچے دیکھیں گے سیکھیں گے کہ ماں کا احترام ہوتا ہے، جب باپ میری ماں کا احترام کر رہا ہے تو یہ بچہ اپنی ماں کا احترام کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی آپ اپنے عمل میں دکھائیے، ہر چیز جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ہے وہ کہہ دیا تو وہ ہو جائے گا، نہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ میرے بابا گھر میں خود کام انجام دے رہے ہیں، اور جب میں اپنے بابا سے پوچھتا تھا کہ یا ابتی ماذا تريد بها، یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کام سے، آپ کیوں یہ کام خود انجام دے رہے ہیں؟ تو حضرت فرماتے تھے فقال یا بنیا، جس طرح سے جناب لقمان فرما رہے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، امام نے فرمایا یا بنیا، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، اريد ان يتعلم اولاد منی، میں چاہتا ہوں میرے کاموں سے میرے بچے مجھے دیکھ کر سیکھیں، جس طرح میں محنت کر رہا ہوں میرے بچے بھی محنتی بنے، میرے بچے محنت کے عادی بنے، میرے بچے مجھے دیکھ کر عمل کریں۔ یعنی کیا امام فرما رہے ہیں کہ جب باپ کوئی کام کرے گا تو بچے دیکھ کر سیکھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ عمل کر کے دکھائیے اپنے بچوں کو، عملی جامہ پہنا کے دکھائیے، جو آپ کریں گے وہ یہ کریں گے۔ میں نے شاید کہیں اور بھی یہ بات کہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے گھر کی تربیت اور ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ مولوی صاحب کیسے ہیں تو دیکھیے مولوی صاحب کے بچے کیسے ہیں، ہاں اگر آپ کو دیکھنا ہے فلاں شخص کیسا ہے تو دیکھیے فلاں شخص کے بچے کیسے ہیں۔ البتہ 100% نہیں ہوتا کہ آپ فوراً ججمنٹل بن جائیں، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔
کہ بچے وہی کریں گے. بچے آئینہ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے کردار کا. بچے وہی کرتے ہیں جو ماں باپ سے دیکھتے ہیں, وہی سیکھتے ہیں, وہی باہر آ کر کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں. لہٰذا گھر میں جو ہو رہا ہوگا وہ بچے باہر آ کر انجام دیں گے. اس لیے آپ کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. تربیت میں سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سکھاتے ہیں کہ عمل کر کے دکھاؤ. بچوں کی نماز قضا ہو رہی ہے, کیوں صاحب؟ جب آپ خود نہیں پڑھ رہے بچوں کی نماز تو قضا ہوگی. جب آپ رات بھر جاگیں گے اور نماز سے چند گھنٹے منٹ پہلے سو جائیں گے تو بچے کہاں سے اٹھیں گے؟ جب آپ نہیں اٹھ رہے تو وہ کیسے اٹھیں گے؟ جب آپ نہیں مسجد میں آ رہے تو وہ کیسے آئیں گے؟ جب آپ باہر کھڑے رہیں گے بچوں سے کہا جاؤ اندر بیٹھو, وہ نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے آپ کے ڈر کے مارے آ جائیں, ہو سکتا ہے کیا ڈر کے مارے آ جائیں, لیکن یہ ٹیمپریری ہوگا, پرماننٹ نہیں ہوگا سولوشن. آپ کو خود آنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ساتھ آئے. میں بیٹھ رہا ہوں لہٰذا تم بھی بیٹھو, اس کا اثر ہوگا. میں یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا تم بھی کرو, اس کا اثر ہوگا. آج گفتگو, چونکہ بہت سے لوگ دیر میں آئے ہیں, گفتگو تربیت اولاد پر ہے. جناب سکینہ کے صدقے میں آج کی جو مجلس ہے اس عنوان سے بات ہو رہی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام افضل الصلاۃ والسلام علیہ اپنے کاموں کو خود انجام دیتے تھے. روایات میں ہے کہ حضرت جب آپ مسند ظاہری مسند خلافت پہ آ گئے تو آپ اپنی نعلین خود اپنے ہاتھوں سے ٹاکا کرتے تھے. امیر المؤمنین کہ جس کی ٹھوکر میں پوری کائنات کا اقتدار ہے, اور آپ جنگ پہ جا رہے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم جنگ کی تیاری کے لیے تیار ہو رہے تھے اور لوگ آمادہ تھے کہ امیر المومنین کے خطبے کو سنیں اور جنگ کے لیے آمادہ ہو. اور میں آیا, ابن عباس کہتے ہیں میں آیا اور میں نے آنے کے بعد دیکھا کہ امیر المومنین جو ہے وہ اپنی پھٹی ہوئی نعلین پر, اپنی جوتیوں پر پیوند لگا رہے ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ امیر المومنین کئی مرتبہ یہ نعلین ٹکوا چکے تھے, لہٰذا اب آپ کو حیا آتی تھی کہ پھر سے جا کے ٹکوائیں. لہٰذا دیکھیں کتنی سادہ زیستی ہے. کبھی کبھار ہمیں سادہ زیستی پر خیال رکھنا چاہیے. کون ہے یہ؟ خلیفہ وقت ہیں یا امیر المؤمنین ہیں. آنے کے بعد ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین, لوگ آپ کے منتظر ہیں. تو امام نے فرمایا کہ اے ابن عباس, تمہاری نظر میں اس نعلین کی قیمت کیا ہے؟ تمہاری نظر میں, تمہاری رائے میں اس نعلین کی قیمت کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا ما لہا قیمہ, اے امیر المومنین اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کی تو ہے کوئی قیمت نہیں ہے. البتہ بہت افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار یہ روایت پڑھ کے کہ ائمہ اطہار سے بہت قریبی لوگ بھی اس بعض اوقات درجہ معرفت پہ نہیں تھے. اگر مجھ سے پوچھا جاتا تو میں تو کہتا امیر المومنین چونکہ یہ آپ کی نعلین ہے, آپ کے پائے مبارک سے مس شدہ ہے, لہٰذا اس زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس نعلین پر قربان ہو جائے. کیا کہا ابن عباس نے؟ ما لہا القیمہ, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. امیر المومنین نے فرمایا اے ابن عباس, میری نظر میں اس نعلین کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو حکومت تم مجھے دینا چاہتے ہو, جس حکومت پہ تم مجھے بلانا چاہتے ہو. بہرحال یہ تو خیر بات جو ہے بریکٹ میں آ گئی. اصل کیا ہے؟ امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے کاموں کو انجام دیتے تھے تاکہ بچے سیکھیں, تاکہ بچوں کی تربیت ہو. باپ کو چاہیے محنتی بنے, باپ کو چاہیے محنتی بنے. بچے اس وقت محنت کریں گے جب باپ کو محنت کرتا دیکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ وہ لیزی پنا, وہ کاہلی, وہ سستی. رزق حلال کے لیے ائمہ اطہار فرماتے تھے, ائمہ ہمارے اجداد ہمارے دوڑا کرتے تھے. تنافسو کا لفظ ہے روایت میں کہ دوڑتے تھے, کمپیٹ کرتے تھے. کس کے لیے؟ مال حلال کے لیے. اب اگر باپ خود ہی جو ہے وہ لیزی ہے, باپ خود ہی نہیں پڑھ رہا ہے, باپ خود ہی نہیں محنت کر رہا ہے, تو بچوں سے کیا توقع؟ بچوں سے کوئی توقع نہیں رہ سکتی. محنت کرنا سکھائیے بچوں کو, اچھی تربیت سکھائیے بچوں کی, اچھی تربیت کریے. جو کچھ وہ دیکھیں گے سیکھیں گے وہ آپ سے سیکھیں گے. جو کچھ وہ کریں گے وہ آپ کے کہے کے مطابق کریں گے. وہ آپ کے اعمال, آپ کے کردار, آپ کی گفتار سے سیکھیں گے. لہٰذا کر کے دکھائیے, بول کے نہیں دکھائیے. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد اپنے باپ کا احترام کرے تو ماں کو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے شوہر کا احترام کرے. اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اپنی ماں کا احترام کرے تو شوہر کو چاہیے کہ پہلے اپنی زوجہ کا احترام کرے. اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے آپس میں نہ لڑیں, بھائی بہن آپس میں لڑائی نہ کریں, تو ماں باپ کو چاہیے خود آپس میں نہ لڑیں. اگر کوئی بحث ہو بھی جائے, اگر کوئی گفتگو ہو بھی جائے, اگر کوئی تلخ, ٹھیک ہے, کوئی معصوم نہیں ہوتا, زن و مرد میں اور شوہر میں اور ہسبینڈ وائف میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار گفتگو ہو جاتی, تو کوشش کریں بچوں سے دور, بچوں کی نگاہوں سے دور, بچوں کے کانوں سے دور, ایسی جگہ پر کہ جہاں بچے نہ سنیں, نہ دیکھیں, نہ سیکھیں. ہاں یہ تربیتی پہلو ہے, ائمہ اطہار نے ہمیں سکھایا ہے. لہٰذا یہ عنوان سب سے پہلی چیز کہ انسان خود عمل کر کے دکھائے. اس کے بعد سب سے اہم چیز
فرمایا اکرمو، رسالت ماں فرماتے ہیں اکرمو اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. تربیت اولاد میں بہت اہم عنصر اپنی اولاد کا اکرام، احترام. اپنی اولاد کا احترام کرو. بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور اپنے بچوں کے ادب کو اچھا بناؤ. لیکن بعض لوگوں نے، مجھے یہ ترجمہ زیادہ پسند ہے دوسرا والا، بعض نے ترجمہ یوں کیا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو، اس کے نتیجے میں ان کا ادب اچھا ہوگا. یعنی جب ہم اپنی اولاد کا احترام کریں گے تو ان کا ادب محترمانہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کہیں، جھوٹ نہ بولو، خود جھوٹ بول رہے ہیں، گالی نہ بکو، خود گالی دے رہے ہیں، غیبت نہ کرو، خود غیبت کر رہے ہیں، فلاں کام نہ کرو، خود کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اکرموا اولادکم، اور خاص یہ روایت کہ ریسپیکٹ یور چلڈرن، اپنے بچوں کا احترام کرو. اب جب احترام کرو گے تو ان کا اخلاق اچھا ہوگا، ان کا ادب اچھا ہوگا، ان کی تربیت اچھی ہوگی. اگر ہم بچوں کو ڈانٹے، ہر وقت ڈانٹے، ہر وقت برا بھرا، ہر وقت جو ہے وہ سر پر بس سوار، یہ تم نے کیوں نہیں کیا، وہ تم نے کیوں نہیں کیا، برے الفاظ سے مخاطب کریں، تحقیر کریں، مارے پیٹے، زبردستی کے لیے تشدد، یہ غلط ہے. اہل بیت اطہار نے ادب کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن وَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کا اکرام، اکرام کا لفظ ہے، اکرام احترام سے بڑا ہے. اکرام کرو ان کا، ان کو بڑا، ان کو بزرگ بناؤ. اگر ہم چاہتے ہیں، دیکھیے بعض جگہوں پہ چائلڈ سائیکالوجی بھی یہ باتیں کہی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ بنے، اس کو ابھی سے اسی طرح بیہیو کریں اس کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بادشاہ بنے، ایک پرنس بنے، ایک اچھا لیڈر بنے، تو آپ آج ایک پرنس کے سامنے، ایک بادشاہ کے سامنے، ایک اچھے لیڈر کے سامنے کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ احترام سے، ادب سے، رسپیکٹ سے. بچہ آئے تو اس کو آپ گریٹ کریے. ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ بچہ گھر میں آئے تو وہی آپ کو سلام کرے، آپ اس کو سلام کریے، آپ اس کی احوال پرسی کریے، آپ بڑھ کر قدم 2 قدم آگے بڑھائیے. احترام ہو بچے کا. اس پہ باتیں کم ہوتی ہیں ہمارے یہاں، لیکن احترام ہو بچے کا. بچے کا جب آپ احترام کریں گے، جب آپ اس کو اس وقت اس ایج میں ایک پرنسلی جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، اس کو رسپیکٹ دیں گے، تو وہ بڑا اسی طرح ہوگا، اس کی شخصیت اسی طرح ڈیولپ ہوگی. اور اگر آپ مستقل برے کلمات سے اس کو مخاطب کریں، بری طریقے سے اس کو ٹریٹ کریں، جس طرح چوروں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس طرح جیل میں پڑے قیدیوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح ٹریٹ کریں گے تو وہ چور ہی بنے گا. وہ اس کا کیریکٹر ایسے ہی ڈیولپ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھی تربیت کریں، کچھ بنے، تو ابھی سے ان کو وہ تصور کر کے اس طرح احترام کریں. وَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ. تیسری اہم ترین شے مشارکت. مشارکت بہت ضروری ہے. اہل بیت اطہار نے اور ائمہ اطہار نے اس کے بڑی تاکید فرمائی ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ جو کلمہ ہے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگر مکارم شرازی کہتے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ نماز جماعت کی ترغیب دلائی جائے، لوگوں کے اندر شوق پیدا کیا جائے. نماز جماعت یعنی ساتھ میں، کلیکٹیو وے میں. اپنے بچوں کو ایک کلیکٹیو وے میں تربیت کریں. اگر ہم نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں تو کم از کم گھر میں بچوں کو اس طرح بنائیں کہ ساتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. البتہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس کوئی ویلڈ وجہ ہوگی، جو قریب ہے وہ نماز جماعت میں نہیں آ پا رہے ہیں. اگر خود نہیں آ پا رہے، کم سے کم اپنے بچوں کو بھیجیے. ہمارے پاس اتنا تو، ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ بچوں کو کیوں نہیں آتے، تو کہتے ہیں مولانا ہم دیر سے آتے ہیں، آفس سے دیر سے آتے ہیں، بچے ہمارے ساتھ آئیں گے. بچے جو ہے وہ اکیلے نہیں آ سکتے، لیکن وہی بچے جو ہے فٹ بال کلب اکیلے جاتے ہیں، وہی بچے کرکٹ کھیلنے اکیلے جاتے ہیں، وہی بچے ٹیوشن پڑھنے اکیلے جاتے ہیں، وہی بچے آپ نے ڈرائیور کا انتظام کیا ہے کہ اس کو فٹ بال کلب لے کے جائے. وہ سیشن نہیں مس ہونا چاہیے. جو تو پیسے دیے آپ نے، وہ تو نقصان ہو جائے گا آپ کا، وہ سیشن برباد ہو جائے گا. فٹ بال کلب میں جو ہے وہ بچے فٹ بال کھیل کے اچھی تربیت پائیں گے. مسجد میں آپ کو ڈر لگتا ہے، مسجد میں بچہ کھو جائے گا ہمارا نا، فٹ بال کلب میں نہیں کھوئے گا، مسجد میں کھو جائے گا. وہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہاں نقصان ہو جائے گا. تو یہ غربت ہے ہماری مسجد کی، یہ غربت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ فٹ بال کے جو ہے فیلڈ پر، کرکٹ فیلڈز پہ جو ہے بڑے ہوں، ویسی تربیت ہو، تو پھر وہی نتیجہ ملے گا. اور اگر آپ یہاں بھیجیں گے، مسجدیں بھیجیں گے، امام بارگاہیں بھیجیں گے، تو ویسی تربیت ہوگی. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، 2-2-4 والی بات ہے. ہم کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں نماز کو، کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں مسجد کو، کتنی پرائیورٹی دیتے ہیں. ہم ہر طریقے کا انتظام کر دیتے اپنے بچوں کے لیے دنیا میں، لیکن دین کے لیے
بس وہ جمعرات کی مسجد ہو، بس کچھ یہ سب مزاجد ہو، مجالس ہو، بس یہ سب. جس طریقے سے بچہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے صف ماتم میں نماز پڑھے، اسی طریقے سے بچہ آپ کے ساتھ صف نماز میں کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھے. یہ تربیت ہونا چاہیے، یہ اس کی طرف سے ہم غافل نہ ہو. لہٰذا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے. جو لوگ ورکعو، جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ایک کلیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ نماز پڑھی جائے. وقت بہت تیزی سے گزر گیا، بہت سی باتیں تھی، لیکن اہل بیت اطہار نے مختلف طریقوں سے تربیت کرنے کا، جس طریقے سے جناب لقمان کی، جو میں نے آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جناب لقمان کے نام سے یہ سورہ مشہور ہے، سورہ لقمان. آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم اس طریقے سے فرما رہا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. نماز پڑھو، امر بالمعروف کرو، برائی سے جو ہے روکو، اور اگر مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو. ایک اور تربیت کا نقطہ، انسان اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پیمپرڈ کر کے نہ رکھے. اپنے بچوں کو جو مشکلات ہیں دنیا کی، جو حقائق ہیں دنیا کی، ان کو بتائے. لہٰذا یہ بڑا اہم ہے کہ تربیت کس طرح ہونا چاہیے. بہرحال موضوع نماز کا آ گیا تھا، لیکن جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے رسالت میں آپ سے کیا کیا روایتیں نقل کی ہیں، تو انہوں نے بہت سی روایات نقل کی. راوی کہتا ہے کہ روایتوں کے نقل کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے تھے کہ جابر مدینے کی گلیوں میں آتے تھے اور آنے کے بعد بلند آواز سے فرماتے تھے، یا معشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی. اے انصار، اپنے بچوں کی تربیت کا محور حب علی قرار دینا. اللہ، یہ تمام باتیں ایک طرف، نماز ہے، روزہ ہے، ہونا چاہیے. اور بہرحال کم سے کم آپ لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مولانا نماز کے اوپر نہیں پڑھتے. میں کیا کروں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت امپورٹنٹ. نماز امپورٹنٹ ہے، لیکن نماز سے بھی امپورٹنٹ کچھ ہے. لہٰذا وقت فوقتاً جو ہے باتیں ڈسکس ہوتی رہیں گی، لیکن اگر میں یہ بات نہ کرتا تو شاید میں اپنا ممبر آج جو ہے، مجلس جو ہے وہ خالی سمجھتا. اہل بیت کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے آنا چاہیے آپ کی مجالس میں. تو ادبوا اولادکم، نماز سکھاؤ، امر بالمعروف سکھاؤ، نہی عن المنکر سکھاؤ، مشکلات پر صبر کرنا سکھاؤ. لیکن جو محور اصلی ہے، جو اصلی ایلیمنٹ ہے تمہاری پوری تربیت اولاد میں، وہ ولایت اور حب علی ہونا چاہیے. یہ اہم ترین ایلیمنٹ ہے. لہٰذا بس مجھے آپ کی زیادہ وقت نہیں لینا ہے. لہٰذا ایک اہم ترین شے کہ وَاصْبِرْ، اپنے بچے کو سکھاؤ. جناب لقمان اپنی اولاد کو نصیحت کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، دیکھو صبر کرنا اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے. اور یہ تربیت کس طرح کی؟ ہم نے یہ تربیت ان ماؤں کی آغوش میں پلنے والے بچوں کی دیکھی کہ جو شب عاشور اپنے بچوں کو سکھا رہی ہیں اور بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں، کل جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا ہے. اللہ اکبر. ماؤں سے سیکھیں، کربلا کی ماؤں سے، کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی ہے. کہ کہیں پر جناب قاسم کی اس طرح تربیت ہو رہی ہے، ام فروا کہتی ہیں، بیٹا قاسم خبردار ایسا نہ ہو، کل جب مصیبت آئے تو تم ایسا نہ کرنا کہ تمہارے چچا کے اوپر کوئی آنچ آ جائے. جناب ام لیلہ یہی سکھا رہی ہیں، اکبر ایسا نہ ہو تمہارے بابا پر کوئی آنچ آ جائے. جناب رباب، جناب زینب سلام اللہ علیہا، اے میرے بچوں محمد، دیکھو تمہاری رگوں میں تمہارے دادا جعفر طیار کا خون ہے، تمہاری رگوں میں تمہارے نانا حیدر کرار کا خون ہے. ایسا نہ ہو کل جو ہے مصیبتیں جب آئیں تو تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں. یہ ماؤں کی تربیت ہے. اور جناب رباب بھی ہو سکتا ہے یہی جناب علی اصغر کو بتا رہی ہوں کہ اے علی اصغر، اے میرے لال، تم اگرچہ کم سن ہو لیکن دیکھو تمہیں بھی آقا کے اوپر سے جان نثار کرنا ہے. عجب نہیں جناب سکینہ بھی یہ باتیں سن رہی ہو. اور اسی طرح جناب رباب نے بھی اپنی بچی سکینہ کی تربیت کی ہو، اور یہی اثر تھا کہ کربلا میں تماچے کھاتی رہی سکینہ لیکن اف نہ کیا. گوشوارے چھین لیے گئے لیکن اف نہ کیا. کیوں؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اگر مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا سکینہ. اجرکم اللہ. آج امام حسین کی 3 سالہ یا 4 سالہ بچی کی مصیبت ہے، وہ بچی جو اپنے بابا کو پکار پکار کے زندان میں مر گئی. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. جناب سکینہ کی مصیبت اور مصائب جناب علی اصغر سے کم نہیں ہے، جناب علی اکبر سے کم نہیں ہے، جناب قاسم اور محمد سے کم نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. کیوں میں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو بھی شہید کربلا میں شہید ہوا
اس کی مصیبت کا ایک لمیٹڈ ٹائم تھا. ہاں اس کی مصیبت کا ایک لمیٹڈ ٹائم تھا. اگر آپ 7 محرم سے بھی کاؤنٹ کریں تو 3 محرم کو 10 محرم کو 7 محرم سے لے کر 3 دن میں تمام مشکلات پریشانیاں بھوک و پیاس و شہادت ختم ہو گئی. یقیناً بہت بڑی منزل ہے, میں کم نہیں کر رہا ہوں, لیکن سکینہ کی مصیبت یہ تھی کہ کربلا سے لے کر شام تک تماچے کھائے ہیں. صرف کربلا میں تماچے نہیں کھائے ہیں, صرف کربلا میں تازیانے نہیں کھائے, صرف کربلا میں پیاسی نہیں تھی, بلکہ کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر شام تک پیاسی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اس بچی نے کیا کیا مصیبتیں دیکھی, اس 3 سال کی بچی نے کیا کیا مصائب برداشت کیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ کاروان 11 محرم کو تیار ہو رہا تھا تو بعض علماء نے روایات بیان کی ہے کہ بیویوں کو بے کجاوہ اونٹوں پہ تیار کیا گیا اور سوار کیا گیا. تمام تفصیلات آپ کے ذہنوں میں, مجھے بس جناب سکینہ کی اس مصیبت کو پڑھنا ہے. میں تمام جناب سکینہ کو اور بچوں کو راوی کہتے ہیں, یہ بات سن لیجئے آپ, کہ بچے متعدد تھے. یعنی جب امام حسین کا یہ لٹا ہوا کاروان چلا ہے تو تقریباً 23 بچے ساتھ میں تھے. روایت میں ہے کہ عصر عاشور شمر ملعون نے جب جلتے ہوئے خیموں سے سامان لوٹ لیا گیا تو 23 بچوں کو 23 کمسن بچوں کو جمع کیا اور پسر سعد سے کہا, اے پسر سعد, ان بچوں کی حالت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قریب یہ مرنے والے ہیں, اگر ان کو پانی نہ دیا تو ہم ان کو اسیر کر کے کوفے کیسے لے کر جائیں گے. تو اس بہانے سے پانی دیا گیا ہے بچوں کو اس وقت موجود. اور جب جناب سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ آیا ہے تو جانتے ہو کیا کیا؟ پہلے سکینہ نے پانی نہ پیا, یہ پانی کا کوزہ لے کر سکینہ دشت بیابان میں گئی, اور جب پوچھا گیا کہ اے بچی تم یہ پانی لے کر باہر کیوں جا رہی ہو, تو کہا میرا بابا 3 دن کا پیاسا, میرے بابا 3 دن کے پیاسے شہید کر دیے گئے. اجرکم اللہ. 11 محرم کو کاروان تیار ہو رہا ہے, بیبیوں کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا گیا. شمر ملعون نے جناب سکینہ کو تنہا اونٹ پر بیٹھایا ہے. جناب زینب کہتی رہی کہ اے ملعون, یہ بچی اتنی کم سن ہے کہ آج تک کبھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا رہا ہے اس کے ساتھ, یہ بہت چھوٹی بچی ہے, یہ تو وہ بچی ہے جو کبھی بھی اپنے باپ کے سینے کے علاوہ کہیں سوئی بھی نہیں ہے, یہ اونٹ پر اکیلے کیسے بیٹھے گی. ملعونوں نے بات نہیں سنی. یہ جب کاروان چلا ہے تو پہلی ہی کسی منزل پر یہ کاروان ایک جگہ جا کر رک گیا. پوچھا گیا, شمر ملعون آیا, پوچھا کاروان کیوں رکا ہے, پسر سعد آیا, پوچھا کاروان کیوں رکا ہے. شمر نے بتایا کہ اس کاروان میں جس نیزے پر امام حسین کا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. اب آپ ان روایات کو کنیکٹ کریں گے, الگ الگ آپ روایات سنتے رہتے ہیں. وہ نیزہ جس کے اوپر امام کا سر ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. کہا کہ اس نیزے کو ہم نے بڑی کوشش کی آگے بڑھانے کی, لیکن وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ حسین کے سر کو کس طرح آگے بڑھانا, مجھے معلوم ہے کس طرح اس سر کو آگے بڑھانا ہے. بس یہ ملعون اپنا تازیانہ لے کر سید الساجدین کے پاس آیا, بغیر کچھ پوچھے امام سجاد کی پشت مبارک پر تازیانے برسانا شروع کیے. ایک مرتبہ امام سجاد نے پوچھا, اے ملعون یہ تازیانے کیوں مارتا ہے؟ کہا اپنے بابا سے پوچھو, اپنے بابا سے پوچھو, یہ آگے کیوں نہیں بڑھتے. امام سجاد نے جیسے ہی سر مبارک کو دیکھا, امام مظلوم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. اے بابا آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اے سید سجاد میں آگے کیسے بڑھوں, میری سکینہ ان سے نیچے گر گئی ہے, میں اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اجرکم اللہ. کسی نے پوچھا تھا امام سجاد سے, اے مولا اس 3 سال کی بچی کو اتنا تماچے کیوں مارتے تھے؟ مولا اس 3 سال کی بچی کو اتنے تماچے, اتنی دشمنی, 3 سال کی بچی, 3.5 سال کی بچی, کتنے بڑے ہوتے ہیں بچے آپ کے آگے, 3 سال کے بچے بیٹھے ہیں, دیکھیے کتنے بڑے ہوتے ہیں بچے. اس بچی سے کیا دشمنی تھی؟ امام نے فرمایا جب میری بچی, میری بہن سکینہ کو تماچے لگتے تھے, میرے بابا کے سر سے آنسو بہتے تھے. یہ ملعون میری بہن کے ذریعے میرے بابا کو اذیت دیا کرتے تھے. امام کے سر مبارک سے آواز آئی, اے سجاد سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے.
اس سے پہلے کہ امام سجاد کوئی کام انجام دے، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، بیابان میں جا کر پوچھا اور ڈھونڈا، اے میری بچی سکینہ، اے میری بچی سکینہ، آواز دیتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ دیکھا، ایک برقع پوش بی بی ہے جو سکینہ کو اپنی آغوش میں رکھے، بڑی مہربانی سے سر پر نوازش کے ساتھ ہاتھ پھیرتی ہے۔ جناب زینب نے پوچھا، قریب گئی، پوچھا، اے بی بی، اے بی بی، اس بیابان میں، اس عالم غربت میں، جہاں ہر ایک اس بچے کو تماچے مار رہا ہے، جہاں کوئی گوشوارے چھین رہا ہے، جہاں کوئی ہمارے پردے نوچ رہا ہے، ارے آپ کون ہیں جو اتنی مہربانی کے ساتھ ہمارے بچوں کی ساتھ اس طریقے سے مہربانی سے پیش آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس بیوی نے اپنی نقاب کو الٹا، اے زینب، تم نے نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زینب لے کر آئی ہیں سکینہ کو، اور اب جب لے کر آئی ہیں تو ظلم یہ ہوا ہے جناب سکینہ کے اوپر کہ جناب سکینہ کو اونٹ کی پشت سے لٹا کر رسی سے باندھ دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ یہ کتنی بات، یہ چیزیں وہ ہیں جو تصور کے قابل ہیں۔ ہر چیز نہ خطیب بول سکتا ہے، ہر چیز نہ آپ سن سکتے ہیں، لیکن کچھ تصورات ہیں۔ جانتے ہو اس کا اثر کہاں نظر آیا؟ جب یہ بچی مر گئی تاریخ زندہ میں نے آپ کی زحمت تمام کی، جب بچی کا انتقال ہو گیا، امام سجاد نے جنازہ جناب زینب کے حوالے کیا، غسالہ کو بلایا گیا، ایک مرتبہ غسالہ آمادہ ہوئی، بچی کو غسل دیا جائے، اے بچی کا غسل دینا آمادہ ہوا، غسالہ نے چیخ ماری، ارے اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ جناب زینب آگے بڑھی، اے غسالہ کیا بات ہے؟ اے بی بی یہ بتائیے اس بچی کو کون سی بیماری تھی؟ اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ ارے نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، تم ایسا سوال کیوں کرتی ہو؟ ارے یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اس بچی کا پورا بدن زخمی ہے، اس بچی کے بدن پر نیل پڑے ہیں، آخر میں کفن دوں تو کیسے کفن دوں؟ یہ بات امام سجاد کے کانوں میں آئی۔ ایک مرتبہ آواز دی ہے پپی اماں، میری بہن کے اوپر سے کرتا نہ ہٹائیے گا، میری بہن بہت زخمی ہے، اس کے زخم بھی